ہماری ماں کا انداز دیکھیے کہ سر میں نے یہ عرض کی آپ کی خدمت میں، سرکار کے ثنا خوانوں کی ایک لمبی لائن ہے، میں عرض کر رہا تھا، جس میں سیدنا صدیق کا مبارک واقعہ سنا، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، مولا علی ہیں، حضرت حسان ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ میری ماں بھی بہت با کمال شاعرہ تھی رضی اللہ، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ۔ گرمی کے دن تھے اور میرے آقا بھی بڑے سرکار تو سرکار ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرات اس کی کیا، انفسکم، انفسکم کا معنی خاندان کے، یہ آئے ہیں یہ تمہیں میں سے، نوع انسانیت میں سے ہیں، جن سے بشر میں سے، عرب سے ہیں، پھر ان سے بھاگتے کیوں ہو؟ اور ایک معنی جو سیدہ عائشہ اور سیدہ زہرا اس کی تلاوت کرتی تھی رضی اللہ عنہما، لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا پر پیش نہیں پڑتی تھی، زبر پڑتی تھی، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ دونوں قرات متواتر ہیں، دونوں قرات، معنی ہوگا تحقیق رسول آئے تم میں جو بہت ہی نفیس اور پاکیزہ ہے۔ یہ حضور نہیں کہہ رہے، صحابی نہیں کہہ رہے، رب کہہ رہے، کہ ہم نے ان کو بھیجا انفس، پاک نہیں، انفس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان کا جیسا بدن پاک ہے نا، ویسا مزاج بھی پاک ہے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے لہسن گارلک جب کھانے میں ڈال کر دے دیا تھا تو حضور نے کھانا نہیں کھایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، سیرت کا پڑھتے ہیں آپ۔ جب صبح جب کھانے کی پوری تھال واپس آ گئی، آپ کی بیوی رونے لگی حضرت ابو انصاری کی، اور کہا حضور نے تو کھایا نہیں ہے، اب کیا غلطی ہو گئی؟ دوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچو، رونے لگے، یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی؟ کیونکہ عادت یہ تھی کہ سرکار کا کھانا جو آ جاتا زیادہ جاتا تھا تاکہ بچے، تاکہ اس کے بعد حدیث مسلم شریف کی ہے کہ وہ تھالی گھما کر اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کہتے تھے، دیکھو انگلیوں کے نشان کہاں نظر آ رہے ہیں، انگلیوں کے نشان، انگلیوں کے نشان۔ یہ مسلم شریف ہے میری بہنوں بھائیوں بچوں، اور جہاں سے حضور کی مبارک مقدس انگلیاں ہوتی وہاں سے وہ کھانا شروع کر دیتے۔ آج پورا سالم کھانا واپس آ گیا، بیوی بھی رونے لگی کہ سرکار کریم نے کچھ تناول نہیں فرمایا، دوڑ کر پہنچے، یا رسول اللہ کوئی غلطی؟ فرما نہیں ہے ابو ایوب کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا حضور آپ نے کھایا نہیں؟ تو فرما اچھا پھر ذرا قریب آپ، فرما اس میں تم نے لہسن ڈالا تھا، اس کی بو سے کراہیت ہوتی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ فرمایا میں رب سے سرگوشی کرتا ہوں نا تو اس میں بو آتی ہے، یہ نفاست ہے ذات مصطفیٰ کی۔ اب اس نفاست سے مزاج کی اعلیٰ نزاکت آپ دیکھیں کہ سرکار جس چیز کو قبول کرتے ہیں نا وہ چیز بھی بڑی باکمال ہوتی ہے۔ جن صحابہ کے اشعار پر حضور نے داد دی ہے نا، وہ فصاحت کا مرقع تھا۔ آج آپ دیکھیے میری ماں شعر پڑھ رہی ہے، اور اچھا شاعر وہ ہوتا ہے جو بڑے بلیغ شعراء کو اپنا ماخذ بناتا ہے۔ گرمی کا دن ہے میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا کہ عاجز و انکساری آپ کا وصف ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کے جوتوں کو سر پر رکھا گیا، آپ کے نالین کو، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ نے اپنی نالین کا تسمہ خود ہی گانٹا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اخلاق کے دونوں پہلو وہاں پر نظر آئیں گے آپ کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ مقام بھی آپ کو پتہ نہ لگے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا، ابرو مبارک کا اشارہ ہو تو عرش سے جبرائیل آ جائیں، لیکن طریقہ یہ کہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا لینا پینا، حضرت عائشہ کے ساتھ گھر کے اندر کام میں ہاتھ بٹانا۔ جب حسنین کے جھولا جھلانے کے لیے حضور کی بزرگی کی خیرات اور نسبت ہے کہ فرشتے آ سکتے ہیں، تو جناب سید عالم کے گھر کا محور کیا ہوگا اور مقام، لیکن آپ نے اس چیز کو ترجیح دی کیونکہ آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے انسان کے لیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارکہ کا ایک تسمہ ہے جو بظاہر ابھر گیا، حضور ایک لوہے کی چیز لے کر اس کو گانٹ رہے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سرکار اپنی نالین پاک، میں ہاتھ نیچے نہیں کروں گا اوپر ہی کروں گا کیونکہ حضور کی نالین ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نالین پاک کو گانٹ رہے ہیں، توجہ ہے گرمی بہت ہے تو وہ تسمہ چمڑے میں داخل کرنے کے لیے تھوڑا زور بھی لگ رہا ہے، تو جب زور لگتا ہے بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ، آپ ہمارے بدن پر غور مت کیجئے گا، ہمارے بدن بیکار، جناب سید عالم جو حدیث پاک میں آتا ہے مقام کیا ہے، سرکار جب زور لگاتے ہیں تو پیشانی پر زور لگانے کی وجہ سے چمڑی جمع ہوتی اور دھاریاں بنتی ہیں، اور میری ماں حضرت عائشہ دور سے بیٹھ کے حضور کو دیکھ رہی ہیں،
سرکار نے ایک دفعہ دیکھا پھر گانٹ رہے ہیں، پھر دیکھا، پھر حضور رک گئے. سرکار فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو رضی اللہ عنہا؟ تو میری ماں دیکھ رہی کہ سرکار کا جبین مقدس پیشانی مبارک پسینے سے بھر گئی، اور پسینے ایسے ابھر رہے ہیں جیسے بادل نہیں ہوتے، اور پیچھے سے جناب جو ہے کہ وہ پیشانی مبارک کے اوپر جو دھاریاں بن رہی ہیں، دھاریاں اندر ہیں چمڑے یعنی بدن پر، اور اوپر سے پسینے آ رہے ہیں. تو اوپر پسینے ستاروں کی طرح ہیں، جو اعلیٰ حضرت فرمایا نا کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں، صبح عارس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو گیسو مبارک. تو حضور سید عالم کی پیشانی مبارک کیونکہ جب زور لگ رہا ہے تو پیشانی مبارک پر دھاریاں بن رہی ہیں، اور دھاریاں ہلکی ہلکی سرخی مائل ہیں، اور اس کے اوپر پسینے موتی کی طرح ہیں. اور میری ماں کا ماخذ دیکھیے سمجھنے کا کیا معیار رضی اللہ عنہا. سیدہ دور سے دیکھ رہی ہیں، سرکار نے ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ، پھر فرمایا کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگے حضور مجھے ابھی ابو کبیر حضلی کا وہ شعر یاد آیا جو عرب کا شاعر تھا. حضور نے فرمایا کیا؟ فرمایا اس نے لکھا تو تھا لیکن وہ جس جہاں کے لیے لکھا گیا ہے نا، آج مجھے وہ محل مل گیا، وہ جگہ مل گئی کہ اس نے کس کیفیت اور کہاں کے لیے لکھا. تو حضور نے جو ہاتھ میں تھا نا گانٹنے والا، اس سے تھوڑا سا سرکار نے توقف کیا. جتنی تیزی سے آپ گانٹ رہے تھے توقف کرتے فرما پڑھو پڑھ دو پڑھ دو. اب ام المومنین پڑھ رہے وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِ، یہ منظر کو دیکھیں. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِ، جب تو ان کی چہرے کی دھاریوں کو دیکھو، جب ان کے چہرے کی دھاریوں کو دیکھو، برکت کا برکت عارض المتحلل، جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو. جیسے بادل کے پیچھے بجلی چمکتی ہے نا، تو فرمایا وہ دھاریاں سرخ ہیں اور آگے جو ہے وہ مبارک پسینے ہیں جو بادل کا منظر دیتے ہیں. تو میری ماں نے جملہ وہ برکت، وہ چمک رہی ہیں کہ برکت العارض المتحلل، فرمایا یوں چمک رہی ہیں وہ دھاریاں چہرے کی یوں چمک رہی ہیں جیسے روشن بادل چمکتا ہے. سرکار دو عالم نے اپنا وہ گانٹنے والا اوزار زمین پر رکھا، آگے بڑھ کر حضرت عائشہ کی پیشانی چومی، فرما آج مجھے تم پر بہت پیار آیا عائشہ، کیا جملہ تم نے پڑھا. تو یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے قصائد یہ ہے.